ہمایوں کو گل رخ نے جو آرڈر دیا تھا وہ اس نے کمپلیٹ کر دیا نرمین اور ڈینی کے ساتھ مل کے، اور اب گل رخ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے ہمایوں کو تنگ کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ اب میرے پیسے مجھے واپس کر دو، اس کے بعد تم اس جگہ کو چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تو ہمایوں کافی پریشان ہے کیونکہ اس کا جو پلاٹ ہے اس کا ریٹ ٹھیک سے نہیں لگ رہا، وہ پلاٹ بیچ کر بھی چند لاکھ روپے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور دوسری طرف سراج صاحب جو ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر بھیج دیتا ہوں، پہلے بھی میں بیچنا چاہ رہا تھا لیکن ہمایوں نے منع کر دیا تھا، لیکن میں اب بیچ دیتا ہوں تاکہ تم اپنے معاملات کو سیٹ کر سکو۔ اور ہمایوں جو ہے وہ منع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں میں کرنے دوں گا، جو میرا پلاٹ ہے، جو میری امی کا پلاٹ ہے، میں وہ سیل کروں گا، اس کے علاوہ جو پیسے بچ جائیں گے ہم اپنی گاڑی بیچیں گے، اپنا گھر بیچیں گے، اور وہ سارے پیسے جو ہیں ہم اتاریں گے۔ تو یعنی کہ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو طلحہ ہے، طلحہ جو ہے وہ ایمان کو لینے آتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن سراج صاحب جو ہے جب طلحہ سے بات کرتے ہیں تو طلحہ جو ہے وہ اس چیز کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ میں آئندہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اور میں اپنی میڈیسن لوں گا کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو میرا قصور اس میں نہیں ہے، میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی میں میڈیسن اب لوں گا تاکہ میں ایمان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح سے بہیو نہ کروں۔ یہ بات سن کے ایمان بھی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو یہ بندہ اب دوائی اپنی لے گا، اور اس کا جو ذہنی مسئلہ ہے وہ ٹارچر کرنے والا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اور ایمان جب اس کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے آنے کے لیے بہت زیادہ تھینک یو، میں پہلے ہی تمہارے بغیر بہت ادھورا رہ چکا تھا، اور اب تم نے آ کے میری زندگی کو دوبارہ سے سکون والی زندگی میں چینج کر دیا ہے، اور میں پہلے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اور یہاں پہ ایمان جو ہے وہ اس سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے، تبھی جو ہے وہ نرمین کا فون آتا ہے۔ نرمین جو ہے وہ روتے ہوئے کال کرتی ہے، بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایمان تم سے ایک کام پڑ گیا ہے اور تم کر دو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ کون سا کام؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہمایوں اس طرح سے مصیبت میں پھنس چکا ہے اور گل رخ جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑ رہی، وہ کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرو یا میرے 65 لاکھ روپے واپس کرو۔ تو اب اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، اس کے پاس وہ سب کچھ بیچنے کے باوجود بھی 20 سے 25 لاکھ روپے کم ہو رہے ہیں۔ کیا تم ایسا کہہ سکتی ہو کہ اپنے آفس سے اتنے پیسے لے لو، یا اپنے ہسبینڈ سے جو تمہارا باس ہے اس سے اتنے پیسے ادھار لے سکتی ہو، ادھار لے کے دے سکتی ہو کہ ہم کچھ مدت تک وہ واپس کر دیں گے؟ تو ایمان کہتی ہے میں اتنے پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتی۔ تو طلحہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کون ہے، میری اس سے بات کرواؤ۔ ایمان جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نرمین ہے، اور وہ پیسے مانگ رہی ہے 25 لاکھ روپے، کیونکہ ہمایوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اور گل رخ جو ہے اس کو ٹارچر کر رہی ہے۔ تو طلحہ جو ہے اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہاں پہ ایمان جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ آخر کا طلحہ جو ہے ہمارے کام آیا، اور دوسرے نرمین جو ہے وہ بھی کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اب ان دونوں کی جان چھوٹ جائے گی، یعنی کہ اب ہمایوں اور نرمین اپنی بوتیک پہ چلے جائیں گے اور وہیں پہ جا کے کام کریں گے، اور اب گل رخ جو ہے ان کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ تو دوسرا دن شروع ہوتا ہے، اور ہمایوں کو نرمین راضی کر لیتی ہے ادھار پیسے لینے کے لیے۔ پھر وہ آتے ہیں طلحہ کے پاس، اور طلحہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایمان سے بھی ملتے ہیں، اور اس کے بعد طلحہ سے پیسے لیتے ہیں، اور پیسے جا کر وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ گل رخ کو دے دیتے ہیں۔ گل رخ پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے سارے پیسے ان کے پاس کیسے آ گئے؟ تو نرمین کہتی ہے محبت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی، اور جو ہمایوں مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں ہمایوں سے محبت کرتی ہوں، اور تمہارے روکنے ٹوکنے کے باوجود ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے بہت کوشش کی کہ تم ہمایوں کو اپنا بنا لو، لیکن تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ تمہیں پیسے دیے کس نے، اتنے سارے پیسوں کا ارینجمنٹ کیسے کر لیا؟ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنا گھر بھی بھیج دیا، گاڑی بھی بھیج دی، اور وہ پلاٹ بھی بھیج دیا، اس کے بعد بھی کچھ پیسے کم ہو رہے تھے، تقریباً 25 لاکھ۔ تو وہ 25 لاکھ ہم نے طلحہ سے لیے ہیں ادھارے، اور آپ کا قرض اتار دیا ہم نے۔ تو جو گل رخ ہوتی ہے اس کے آنکھوں سے آنسو آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی ہمایوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، اور وہ پہلے یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہمایوں سے شادی کر لے، لیکن اب وہ ہمایوں کے پاس جاتی ہے اور نرمین کے سامنے ہی کہتی ہے کہ ہمایوں
تم تو واقعی ہی نرمین کے دیوانے ہو، تم تو نرمین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، اور نرمین جو ہے اتنی خوش نصیب ہے کہ کوئی دوسری لڑکی اتنی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کا ہسبینڈ اتنا اس سے محبت کرتا ہو اور اتنی ہزار مشکلاتیں جھیل کر بھی اپنی بیوی کا ساتھ نہ چھوڑ رہا ہو۔ تو وہ جو ہے وہ ہمایوں کو کہتی ہے کہ ہمایوں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، میں نے جو دیکھا ہے تمہاری محبت کو اور نرمین کے وفاداری کو دیکھا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ پیسے تم لوگوں سے نہ لوں، اور میں نے تم لوگوں کو بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تو ہمایوں کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھی لیکن میں اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا۔ تو یہاں پہ گل رخ کہتی ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ بوتیک جو ہے تم رکھ لو اور یہاں پہ کام کرو، اور جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تب تم مجھے پیسے دے دینا۔ تو یہاں پہ ہمایوں میں کہتا ہے کہ یہ پیسے تو ہمارے پاس ہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ پیسے تم یہاں پہ انویسٹ کرو، تم نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، اپنی گاڑی بیچ دی ہے، تم اپنی گاڑی لو، ایک چھوٹا سا گھر لے لو، اس کے بعد تم اپنے کاروبار میں باقی پیسے انویسٹ کرو، اور جب تمہارے پاس پیسے ہوں تب جا کے مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دینا، میں یہ جگہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کسی اور کنٹری میں، اور جب تمہیں کوئی پیسے پیمنٹ وغیرہ مجھے سینڈ کرنی ہو تب تم میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ سینڈ کر دینا، اس طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے تم مجھے وہ پیسے واپس کر دینا، اس طرح سے تمہارے اوپر میرا احسان بھی نہیں ہوگا اور تم اپنے پیسے بھی اتار لو گے۔ تو ہمایوں جو ہے وہ مان نہیں رہا ہوتا، لیکن نرمین کو گل رخ جو ہے سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے معافی بھی مانگ لی ہے، اب لوگ اگر آپ یہ میری بات نہیں مانتے تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو نرمین جو ہے وہ ہمایوں کو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب اس کو معاف کر دیں، اور گل رخ جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب گل رخ جو ہے وہ جا کے کسی اور کنٹری میں اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہاں پہ اسے ایک آدمی پسند آ جاتا ہے جس کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے، اور اس کے بعد ہمایوں جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے، باقی جو پیسے تھے سارے کے سارے پیسے وہ کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف نہال جو ہے بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے، وہ جیل کی دیواروں کے اوپر بھی ماہین ماہین لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ماہین اس کے ساتھ بہت وفادار تھی لیکن اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لیکن اب ماہین اس کے ساتھ، اب ایمان اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ایمان جو ہے جو مہین جو ہے ماہین، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی، کیا ماہین اس سے طلاق لے لے گی، یا جو ہمایوں یا وہ جو نہال ہے وہ اس کو اس سے معافی مانگ کے اس کو اپنا لے گا دوبارہ سے۔ دیکھتے ہیں یہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اپنی رائے جو ہے آپ نے لازمی دینی ہے، اور اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔